اور اس میں ہم ارسطو کی طرف بار بار اس لیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جس کو اس فلسفے کے نام پہ ہمارے مدارس وغیرہ میں پڑھایا جاتا ہے وہ اصل میں ارسطو کا، اور جس زمانے میں اسلامی علوم مدون ہوئے، علم کلام وغیرہ متاخرین کا علم کلام، تو ارسطو کا فلسفہ جو ہے ترمیمات کے بعد امام غزالی وہ ایک یعنی غالب اس کی جو ابن سینا اور فارابی نے تشریح کی تھی وہ ایک عمومی اس کو پذیرائی اسلامی دنیا میں حاصل ہو گئی علماء کے درمیان، اور اس کا اس علم کلام پہ بہت اثر ہوا۔ اشریوں اور ماتریدیوں پہ تو اثر ظاہری ہے، لیکن حنابلہ پہ اثر ان معنوں میں ہوا کہ حنبلیوں نے اس علم کلام کی بعض پہلوؤں کی مخالفت کی، کیونکہ وہ بنیادی طور پہ ارسطو کے فلسفے کے مخالف تھے، اور حنبلی یہ سمجھتے تھے کہ وہ ارسطو کے فلسفے کے مخالف ہیں تو جو ان کے فلسفیانہ نظریات ہیں وہ بالضرورت یعنی اسلامی نظریات ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں۔ جو حنبلی تھے وہ دوسری جو یونانی اور سریانی دوسری روایات تھیں، مثلا امپریسس، مثلا ان سے جو غیر ارسطاطیلیسی روایات تھیں ان سے زیادہ متاثر تھے۔ تو یہ بنیادی طور پہ جو جھگڑا ہے وہ ارسطو اور غیر ارسطاطیلیسی فلسفے پر ہے، کوئی اسلامی عقائد پر جھگڑا ہے سچ نہیں ہے، کیونکہ تینوں اہل سنت کے مذاہب ہیں بنیادی عقائد کے اعتبار سے۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ ارسطو کی طرف جو ہے، ارسطو کی طرف جو کتابیں ہم فلسفہ ہم پڑھتے ہیں اس کی ارسطاطیلیسی بنیادوں کا جاننا ضروری ہے۔ یہ نکل گئے، کیا نہیں، دوبارہ کرتے ہیں، رہ گیا۔ کیا یہ رہا تھا کہ ارسطو کے جو فلسفے کی تقسیم ہے وہ تین ہے جو پچھلی بار ہم نے دیکھی، ایک عملی اور ایک پیداواری۔ عملی فلسفہ وہ ہے جس کا تعلق عمل سے بحث کرتا ہے، چاہے وہ انفرادی عمل ہو اور چاہے وہ اجتماعی عمل ہو۔ اور انفرادی عمل میں، اور اس میں اس کی دو مشہور کتابیں اخلاقیات اور سیاسیات، اس پہ ہم نے پچھلی بار دیکھا۔ اور پیداواری فلسفہ جو ہے چیزوں کو بنانے کے بارے میں، پروڈکشن کے بارے میں، یعنی مثلا یہ کہ گھر بنانا یا جہاز بنانا، اور اس بنانے میں فن بھی آ جاتا ہے کہ اس میں شعر بناتے ہیں آپ، یا اس میں یونانیوں کے ہاں مجسمہ سازی تھی۔ اس میں اس کی کتابیں ہیں لیکن وہ اتنی اس کو اہمیت نہیں دی گئی۔ ایک ہے اس کی کتاب ریٹورک پہ، بلاغت پہ، اور ایک پوئٹکس پہ ہے۔ لیکن جو اہم ترین فلسفہ ہے ارسطو کا وہ نظری فلسفہ ہے۔ نظری فلسفہ وہ فلسفہ ہے جو نہ عمل سے ایز سچ بذات خود فی ذات ہی نہ عمل سے در خور اعتنا کرتا ہے، نہ پیداوار سے، بلکہ حق برائے حق، یہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹروتھ فار دی سیک آف ٹروتھ۔ تو یہ تین اس کی قسمیں، ہم نے پہلے بھی اس پہ کئی بار بات کی۔ اب نظری فلسفے کی اس کے ہاں جو ہے تین بنیادی قسمیں، ایک ہے ریاضی اور دوسری ہے جس کو ہم کہتے ہیں فطریات، اور تیسری ہے جس کو الہیات کہتے ہیں۔ اور یہ الہیات میں جو ہے پھر جس کو اونٹولوجی کہتے ہیں وہ آ جاتی ہے، یعنی وجودیات، یا جس کو آج کل فرسٹ فلاسفی کہتے ہیں جیسے، یا تھیوریٹیکل فلاسفی، وہ بھی آ جاتی ہے اس میں۔ اور ریاضی تو ریاضی ہے ہی، اور فطریات میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس کو آج کل ہم سائنس کہتے ہیں۔ اور فطریات میں جو علوم شامل ہیں جس پر اس نے کتابیں لکھی ہیں وہ، اس میں حیوانیات آ جاتی ہے، اس پہ اس نے بہت کام کیا ہے، لیکن اسلامی اس میں یا نباتیات آ جاتی ہے، اس کو زولوجی کہتے ہیں آج کل، نباتیات کو باٹنی کہتے ہیں۔ نفسیات بھی آ جاتی ہے اس میں، یہ اہم ہے جس میں اس میں فلسفہ، اس کا فلسفہ ذہن اور فلسفہ روح آتا ہے، یعنی سائیکالوجی، یا اس میں نیورولوجی بھی آ جاتی ہے کسی حد تک، اور اس میں اس کی طبیعت بھی آ جاتی ہے جس کو آج کل ہم فزکس کہتے ہیں۔ اس میں اس نے حیوانیات اور نباتیات پہ بہت کام کیا، لیکن اس کی اب ہمارے مدارس میں اس کو اتنا نہیں پڑھا جاتا، نہ اس کی نفسیات کو پڑھا جاتا، اس کا تصوف پہ بھی اثر ہے، اور علم روح اور ذہن کے بارے میں جو باتیں فلسفے میں ہوتی ہیں اس پہ بھی اثر ہے۔ لیکن ان علوم کی ظاہر ہے اب صرف تاریخی حیثیت ہے حیوانیات سے، کیونکہ زیادہ نفسیات کی نہیں، کیونکہ نفسیات میں جو مباحث ہیں اس کا فلسفے سے ایک گہرا تعلق ہے۔ اور فزکس کی بھی جو ظاہر ہے کہ ارسطو کی فزکس ہے آج، اس کا وہ ساری جو ہے اس کو رد کر دیا گیا ہے، لیکن ارسطو کی جو طبیعت ہے وہ اہم اس لیے ہے کہ اس کے فلسفے یا مابعد و طبیعت سے گہرا تعلق ہے، اس لیے اس کو مابعد و طبیعت ایک لحاظ سے کہتے ہیں، کیونکہ طبیعت میں جو مسائل حل نہیں کر سکتا اسی کو حل کرنے کے لیے وہ مابعد و طبیعت کے اختراع کرتا ہے۔ تو ورنہ مطلب بطور سائنس کی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہو، سب تقریباً رد ہو گیا اس کے نظریہ، اور آج جو فزکس ہے وہ ارسطو کا نام بھی نہیں لیتی۔ لیکن یہ ہے کہ فلسفے میں آج بھی اس کی فزکس کو پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اس کی فزکس کو پڑھے بغیر جو ہے اس کے فلسفے کو نہیں پڑھ سکتے۔ اور ہمارے ہاں جو بھی اس کی اہمیت ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو الہیات ہے اور فلسفہ علم کلام ہے اس میں ارسطو کی طبیعت کا بہت گہرا اثر ہوا ہے، اور اس کے جو مفروضات ہیں ان کا،
مثلا ہمارے جو جھگڑے ہیں مطلب یہ ہے کہ حرکت اور عدم حرکت یعنی خدا پاک کی، اس میں زیادہ تر ان کی بنیادی رستہ یا جسم ہے کہ نہیں، اس کی زیادہ تر بنیاد جو ہے یہ رستہ سی طبیعتی اور مابعد طبیعتی مفروضات ہیں، تو اس لیے اس کی طبیعت کو ہمارا اور ہمارے یہاں جو فلسفے میں طبیعت پڑھائی جاتی ہے جو معین الفلسفے میں ہے وہ زیادہ تر جو ہے ارسطو ہی کی طبیعت ہے، جو ابن سینا اور فارابی اور دوسرے مسلمان مصنفین کی تشریحات اور توضیحات اور اضافوں اور کمیوں کے ساتھ آئی ہے۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے سچ، نہ وہ اسلام کے حق میں ہے نہ خلاف ہے، اس میں دیکھنا پڑے گا کہ لیکن یہ کہ وہ طبیعت تجربی علوم نے اس کو رد کر دیا اس کے زیادہ تر مفروضات کو، لیکن اس کو پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ وہ ارسطو کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اور ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ پھر ارسطو کی طبیعت اور مابعد طبیعت کا اسلامی علم کلام پر بھی اثر ہوا ہے۔ اچھا، جہاں تک طبیعت کا تعلق ہے اس کا ترجمہ ہمارے یہاں فزکس کیا جاتا ہے، اور انگریزی میں فزکس کا ترجمہ ظاہر طبیعت ہے، لیکن ارسطو کا جو لفظ فزکس ہے وہ یونانی زبان، ارسطو کی جو فزکس ہے وہ موجودہ فزکس ہے اس کا موضوع جو ہے وسیع تر ہے، اس لیے کہ وہ جو یونانی لفظ ہے جس سے نکلا ہے وہ فوزیکے، اور فزیکے یونانی لفظ میں صرف طبیعت کو نہیں کہتے بلکہ اس کا صحیح ترجمہ ہوگا فطرت، نیچر، یعنی تمام جو فطرت ہے اس میں شامل ہے۔ اصل ارسطو کا استعمال جو ہے ہمارے استعمال سے وسیع ہے، اور فزیک کو جو یونانی زبان میں ہے اس کے وہ آیا فزیس سے، جس کا مطلب نمو اور گروتھ، کسی چیز کا بڑھنا، افزائش، اور فزیس کا مطلب فطرت بھی ہے، نیچر، اور یہ فزیس جو ہے یہ آیا ہے بنیادی طور پہ فائن، جس کا مطلب ہے کسی چیز کو ٹو برنگ فورتھ، کسی چیز کو سامنے لانا، کوئی مخفی ہو، اور اس میں ارسطو کی طبیعت جو ہے وہ موجودہ طبیعت سے جو ہے زیادہ کہہ لیں وسیع ہے اپنے موضوع کے اعتبار سے، اور فطرت میں جس چیز کو جو ارسطو کی جو فزکس ہے، اب اس کو طبیعت کہہ لیں یا فطریات کہہ لیں، اس میں جو آبجیکٹس یا اشیاء کو وہ کہتے ہیں اس کی دو خصوصیات ہیں، کون سی اشیاء جو ہے طبیعت یا فطریات یا فزکس کا حصہ ہیں، ان کی دو خصوصیات ہیں، ایک یہ کہ وہ حرکت کرتی ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے، ہمارے یہاں جو حرکت کرتی ہیں یہ ریاضی سے مختلف ہے، کیونکہ ریاضی میں جن اشیاء کو آپ یا جن معروضات کو جن اشیاء کو آپ مطالعہ کرتے ہیں وہ حرکت نہیں کرتی، یعنی نمبر جو ہے یا جن چیزوں کا ریاضی مطالعہ کرتی ہے وہ حرکت نہیں کرتی، اور دوسری ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ موجود ہیں خارج میں، یعنی ان کا اپنا وجود ہے، اپنا وجود ہے بذات خود، وہ موجود ہیں جس کو ہم وجود واقعی کہتے ہیں، یعنی وہ صرف ذہن میں نہیں ہے بلکہ خارج میں بھی موجود ہے، ان کا اپنا ایک وجود ہے ہمارے ذہن سے علیحدہ۔ اس کے برعکس جو جن اشیاء کو ہم ریاضی میں مطالعہ کرتے ہیں جیسے نمبر، تو نمبر کا وجود ہمارے ذہن میں ہے زیادہ تر فلسفی، یہ کم از کم ارسطو کا یہ خیال ہے۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ جس چیز کو فزکس یا طبیعت جس کو کہتے ہیں ہمارے وہ اس کا مطالعہ کرتی ہے، وہ ان چیزوں کا مطالعہ کرتی ہے جو حرکت کر سکتی ہیں، قابل حرکت ہیں، اور حرکت خود کیا ہے یہ اس کی طبیعت کا ایک بہت اہم ترین موضوع ہے، اور اسی حرکت کی توجیہ کے لیے وہ مابعد طبیعت لاتا ہے، کیونکہ کہتا ہے حرکت کی توجیہ جو ہے حرکت آئی کہاں سے، تو اشیاء جو کائنات میں ان کی حرکتوں کے تو اسباب ہم معلوم کر سکتے ہیں، لیکن خود پوری کائنات جو حرکت میں ہے اس کا سبب کیا ہے، تو اس کے لیے پھر وہ کہتا ہے اس کا حرکت اس کے اسباب جو ہے بالکل دیگر قسم کی ہستیاں جو جن کے طبی وجود، جن کا مابعد طبی وجود ہے اس میں وہ خدا کو بھی لاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کا واقعی وجود ہے، واقعی خارجی وجود ہے، یعنی ذہنی وجود سے الگ، صرف ذہن میں نہیں ہے بلکہ واقع میں بھی، تو تمام جو فطری چیزیں ہیں دنیا میں، تو ان دو چیزوں کو جو ہے طبیعت جو ہے اس کا مطالعہ کرتی ہے۔ اچھا جی، تو یہ ایک مطلب یہ ہے کہ آپ کو کانٹیکسٹ یا سیاق فراہم کر دیا، تو اس کے بعد جو ہے پھر جو حضرت نے طبیعت کی تعریف کی ہے اس کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ شروع ہی علم طبیعت سے کر رہے ہیں، تو اس کا انشاءاللہ اس کو اگلی بار پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ برحمتک